الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أفضل الحمد الثناء إلهي تجو مالك کرتا اس دا نام تتان والا کسے میدان نہ مردا بندہ تو گنہگار ہے تو رحمان ہے مولا بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا عید قربان جذبہ ایثار کی تصویر ہے عید قربان جذبہ ایثار کی تصویر ہے ایک دلخشاں خواب ابراہیم کی تعبیر ہے ایک دلخشاں خواب ابراہیم کی تعبیر ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا حضور کو شافی و نشور سرور کائنات باری الہامی بے قسم سید سروران محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باب علی قرآن محمد رسول کے بعد سامعین عظیم و شان آج کا یہ مبارک دن عید الاضحیٰ کا دن ہے اور امت مسلمہ کے لیے آج بڑا اعزاز کا دن ہے اور عہد ایثار کا دن ہے اور تجدید ایثار کا دن ہے یاد ایثار کا دن ہے یعنی یہ وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی
عزیزان محترم، دین اسلام ہمیں صرف بکرے وغیرہ کی قربانی دینے کی طرف معذور نہیں کرتا، بلکہ اصل چیز جو ہے جس سبب اور جس بنیاد پر جس علت کی وجہ سے جس سبب کی وجہ سے یہ قربانی دی گئی ہے اس بات کی طرف دین اسلام ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما، ایسا فرزند عطا فرما جو صالحین میں سے ہو، نیک لوگوں میں سے ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ایک وقت آیا پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی، وہ بیٹا جو اللہ نے نعمت کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پاک پیغمبر خلیل اللہ کو عطا فرمایا، تو 14-15 برس کی عمر، نوجوانی کی عمر ہے۔ تو اس وقت ایک اور امتحان جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر آیا کہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، فلما بلغ معه السعی، بیٹا جوانی کو پہنچ گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تیری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل، اے بابا جان جب اللہ کا حکم ہے تو آپ پورا کیجیے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے افعل اس کو پورا کر دیجیے، وہ کام کیجیے۔ وہ حکم کیا ہے اللہ کی طرف سے کہ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرنی ہے۔ یاد رکھیے جو انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کے خواب ہوتے ہیں وہ خواب حقیقت ہوتے ہیں، سچ پر مبنی ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات نبی کا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارے خوابوں میں شیطان آ سکتا ہے، مگر یہ بالکل مسلم بات ہے نبی کے خواب میں کبھی شیطان نہیں آتا، کسی نبی کے خواب میں کبھی بھی شیطان نہیں آتا۔ تو دوستو، جب ثابت ہو گیا کہ نبی کے خواب سچا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہی چیز اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے کی طرف سے حکم آیا کہ بابا جان جو اللہ نے حکم فرمایا ہے اس کو پورا کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہ گئی میری بات تو جب میرا وقت آئے گا، جب آپ مجھے ذبح کرو گے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جب مجھے آپ لٹالیں گے، میرے ذبح کا وقت آئے گا تو اس وقت مجھے آپ صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک یاد آپ کو کربلا کی طرف بھی اسی طرح دلاتا چلوں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، علامہ اقبال فرماتے اسی طرح اشارہ کرتے ہیں، غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین کی ابتدا ہے اس میں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اس میں۔ اس شعر سے آپ کو بہت بڑی باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی کہ دراصل یہ شعر جو ہے قربانی پر مبنی ہے، ایک اثار پر ہے، کہ اثار کا سبق دے رہا ہے کہ قربانیوں کی جو شروعات ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور انتہا جو ہے آپ کی اولاد میں سے حضرت امام حسین پر ہوئی، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے امام حسین علیہ مقام بھی آپ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانیوں کی ابتدا کرتے ہیں۔ بہت بڑی ازمائش ہے دوستو، ہم اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے، اپنے ماں سے، اپنی جان سے بہت پیار کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں انسان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں
انسان اپنے پیسے سے، مال سے، ہر قسم کے رزق سے، یہ میرا رزق ہے، یہ میرا پیسہ ہے، یہ میری فلاں چیز ہے، فلاں چیز، انسان اس سے بڑا پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان بھی ناگزیر کر دیتا ہے اپنی مال کے لیے، اور حتیٰ کہ کچھ لوگ اپنی اولاد میں جتنے جان نثار ہوتے ہیں اپنا سب کچھ اپنی اولاد کے لیے پیش کر دیتی ہے۔ وہ آپ اور میں اولاد کی محبت کو بخوبی جانتے ہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بخوبی جانتے تھے کہ وہ بیٹا جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا کہ میرے پاس اولاد نہ تھی، اکلوتا بیٹا جس طرح ہوتا ہے، اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے مگر اس وقت بیٹا نہیں تھا۔ تو دوستو، اکلوتا بیٹا ہونا اور پھر بڑی محبت سے اور بڑی دیر کے بعد اولاد کا ہونا، بڑے عرصے کے بعد ہونا، تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر جب اللہ عطا فرما دیتا ہے تو کتنی خوشی نصیب ہوتی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ دراصل یہ قرآن کی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ایک میسج دے رہی ہیں کہ اپنے اندر دین کے حوالے سے جذبہ پیدا کرو کہ جب بھی اللہ آپ سے کوئی آزمائش لے، آپ کے اوپر امتحان آئے، تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو پورا کرو، اللہ کی آزمائش پر پورا ہو۔ اس میں دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ چیز ہے کہ صبر کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا، جب بھی آزمائش آئے صبر کا دامن اختیار کرو، کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جو چیزیں میں ذکر کر رہا تھا وہ قرآن میں پہلے ہی ذکر ہے، قرآن میں پہلے ہی موجود ہے کہ ان چیزوں سے بندہ پیار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں ان چیزوں سے آزماؤں گا، بھوک سے بھی، اولاد سے بھی، رزق کی کمی سے، ہر چیز سے کام کرتا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو اس آزمائش پر پورے اتریں گے اور صبر کریں گے۔ تو دوستو، آج کا یہ دن جو ہے ایک جذبہ ایثار کا میسج دے رہا ہے، اور آج کا یہ دن صبر کا بھی میسج دے رہا ہے۔ قربانی دراصل خون بہانا ہے اور جانور پیش کرنا نہیں، بلکہ ایک جذبہ ایثار کی تجدید ہے۔ جو ایثار کا جذبہ کربلا میں پیدا ہوا، جو ایثار کا جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج کے دن پیدا فرمایا تھا، اسی جذبے کی تجدید کی ضرورت ہے، اس کا نام ایثار ہے۔ تو اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کریں، جب بھی وقت آئے، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کی آزمائش آئے، اب رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر اس پر صبر اختیار کریں۔ اور ان آیات میں ایک اور میسج دیا گیا کہ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کرے۔ قرآن کی آیت میں آپ نے شاید سمجھا ہوگا، یا ابتی افعل، حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، بابا جان جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو پورا کیجیے، میں آپ کی اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں، جو آپ حکم دیں گے میں وہی کروں گا۔ اس میں 2 باتیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا خواب میں، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا، آپ تو خواب بیان کر رہے ہیں۔ تو دونوں چیزیں مد نظر، اپنے باپ کی بھی اتباع کی، فرمایا جو رب نے حکم دیا وہ بھی پورا کیجیے، آپ بھی کیجیے، آپ پورا کیجیے، اور جو رب نے حکم جو رب کی طرف سے حکم آیا اس کی بھی تکمیل کیجیے۔ یعنی میں دونوں کی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہوں، اپنے باپ کی بھی فرمانبرداری کرنے کے لیے تیار ہوں، حتیٰ کہ میری جان کا مسئلہ ہے، میں جان دینے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہاں پہ حدیث بتا دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی فرمانبرداری رب کی فرمانبرداری، باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، جس نے اس کی فرمانبرداری کر لی اس نے جنت کے دروازے کو محفوظ کر لیا، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس کے